الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ رمضان کے مبارک ایام تیزی سے اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں، بمشکل 4 یا 5 راتیں رہ گئی ہیں۔ ابھی مبارک دن ہمارے اعمال کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والے ہیں، اور اگر ہم نے ان مبارک دنوں کی قدر کی ہوگی، اچھے اعمال میں ان کو گزارا ہوگا، تو یہ اللہ کے دربار میں ہمارے حق میں سفارش کریں گے، گواہ بنیں گے۔ لیکن اللہ نہ کرے ان مبارک ایام کی ہم نے ناقدری کی ہوگی اور بجائے اچھے کاموں کے، نیکی کے کاموں کے، دنیاوی مشغولیات میں اور عام دنوں کی طرح غفلت اور لاپرواہی میں ہم نے گزارا ہوگا، تو پھر یہی مبارک ایام کل اللہ کے دربار میں ہمارے خلاف گواہی دے سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اب آخری چند دن ہیں، پھر یہ زندگی میں آنے والے نہیں ہیں۔ جو دن چلا جاتا ہے تو ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے، وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ تو یہ مبارک ایام بھی جب چلے جائیں گے پھر کبھی ہماری زندگی میں واپس نہیں آئیں گے۔ اب یہ آخری دن چند رہ گئے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ الاعمال بالخواتیم، خاتمے کے وقت آخری دنوں میں جو اعمال ہوتے ہیں ان کا اعتبار ہوتا ہے۔ آدمی کی موت جس حالت میں ہوتی ہے اس حالت میں وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی آخری دن میں اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اللہ کے یہاں پورے مہینے میں اچھے اعمال کا حساب لگایا جائے گا۔ تو اس لیے آخری ایام کو زیادہ بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں۔ گزشتہ ہفتے بھی بتایا گیا تھا کہ عید کے ایام قریب آ رہے ہیں، تو پھر عید کی تیاریوں میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، بازار کے ماحول میں جاتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں۔ مسجد کا روحانی ماحول پکار کر کہتا ہے کہ یہ رمضان کے ایام ہیں، مبارک ایام ہیں، قدردانی کے ایام ہیں۔ اور جو لوگ مسجدوں کو آباد کیے ہوئے ہیں وہ حقیقت میں اس کی قدردانی کرنے والے ہیں، لیکن جیسے ہی آدمی باہر جاتا ہے وہ دنیا ہی بدل جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، رمضان کے ایام اب ختم ہو رہے ہیں تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر، جس کو ہم صدقہ فطر کہتے ہیں، رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ جو آدمی رمضان کے آخری دن سورج کے غروب ہوتے وقت زندہ ہو، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ چاہے بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا، واجب ہو گیا۔ اور ایک آدمی سورج کے غروب ہوتی اس کا انتقال ہو گیا، لیکن غروب ہونے سے پہلے وہ زندہ تھا، ایمان کی حالت میں تھا، اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ کن پر واجب ہو جاتا ہے؟ ایسا شخص جس کا عید کے دن اور عید کی رات کا اپنا خرچہ ہو، اور جن کا خرچہ وہ سنبھالتا ہے ان کا بھی خرچہ ہو، اور اس سے زائد اگر مال ہے جو اس کی ضرورت ہے، اور جن کا خرچہ وہ خود سنبھالتا ہے اس سے اگر زائد مال اس کے پاس ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ جن پر واجب ہوتی ہے انہی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ جو غریب ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، لیکن عید کے دن کا خرچہ ان کے پاس ہوتا ہے، اپنا بھی ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی ہوتا ہے، مزید اور بھی ان کے پاس کچھ مال ہوتا ہے، تو
کے اندر تو اس کو مالدار شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو مستحق زکات بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن صدقہ فطر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جن کے ذمے صدقہ فطر واجب ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ عید کے چاند کے نظر آنے کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور فجر کی نماز، عید کی نماز سے پہلے تک صدقہ فطر سے ہمیں اس کو ادا کر کے فارغ ہونا چاہیے۔ تو صدقہ فطر دینا کتنا ہے؟ ایک آدمی کی طرف سے 1 سا، ہمارے یہاں کے علماء کی تحقیق کے مطابق 2 کلو 100 گرام ایک آدمی کی طرف سے، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، سب کی طرف سے 2 کلو، ایک آدمی کی طرف سے 2 کلو 100 گرام ہے یہاں کے ہمارے مقامی علماء کی تحقیق کے مطابق۔ تو اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ابھی سے اس کی تیاری کریں۔ بعض مرتبہ لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے، عید کی تیاریوں میں یا عبادت میں اتنے مشغول رہتے ہیں کہ صدقہ فطر نکالنا ہے، آخری وقت میں بالکل پریشان ہو جاتے ہیں۔ ابھی سے محلے اس کا انتظام بھی رہتا ہے۔ تو بہرحال اس کا انتظام کریں۔ اس کی حکمت حدیث میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایک تو روزے دار کی اس کی طرف سے جو کوتاہیاں ہوتی ہے، آدمی روزہ رکھ کر کبھی کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے، کوئی فالتو کام کرتا ہے، کوئی زبان سے غلط چیز نکل جاتی ہے، اس سے کوئی بے احتیاطی والا عمل ہو جاتا ہے، تو یہ صدقہ فطر اس کی صفائی کا کام کرتا ہے۔ اور غریبوں کے لیے یہ صدقہ فطر آسودگی کا سبب بنتا ہے۔ تو حدیث میں بھی کہا طہرۃ للصائم من الرفث واللغو، کہ روزے داروں کے لیے برائی اور بیکار کاموں کی کرنے کی وجہ سے جو اس پر بوجھ پڑتا ہے اس کی صفائی کا یہ سبب بنتا ہے۔ وہ طعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے آسودگی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ روزے دار کے لیے بھی فائدہ ہے اور مسکینوں کے لیے بھی اس میں فائدہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدے سہو کی طرح ہے، جسے نماز کے اندر کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو آخر میں آدمی سجدے سہو کرتا ہے تو اس کی خانہ پوری ہو جاتی ہے، تلافی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی رمضان کے مہینے میں آدمی انسان ہے، کتنا بھی پارسا ہو، کچھ اس کے ہاتھ سے، اس کی طرف سے اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے، تو یہ صدقہ فطر اس کے لیے کفارے کا سبب بنتا ہے، سجدے سہو کی طرح ہے، ان چیزوں کی تلافی کا سبب بنتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری چیز فدیہ دینا ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے رہتے ہیں، بعض بوڑھے ہوتے ہیں روزے نہیں رکھ سکتے، یا بیمار ہوتے ہیں جن کے اندر روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور ان کے آئندہ چل کر شفایاب ہونے کی بھی امید نہیں ہوتی ہے کہ آئندہ وہ صحت مند ہوں گے اور اپنے روزے کی قضا کر سکیں گے، اس کی بھی امید نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے شریعت میں بتایا گیا کہ ایک روزے کے بدلے میں 1 مد کھانے پینے کی چیز جو ہوتی ہے اس کو فدیے میں دیا جائے۔ 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ 525 گرام ہمارے یہاں کے علماء کی تحقیق کے مطابق۔ تو ایک روزے کا اتنا کفارہ ہو جاتا ہے، اتنا فدیہ ہو جاتا ہے، جو عام طور پر بوڑھے ہوتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا وہ مریض جو روزہ نہیں رکھ سکتے اور آئندہ چل کر روزہ رکھنے کی طاقت کی پیدا ہونے کی امید نہیں ہے، ان کی طرف سے ہر روزے کے بدلے میں 1 مد یعنی 5 کلو 25 گرام چاول جو یہاں کی غذا ہے وہ فدیے میں دینا چاہیے۔ تیسری چیز، عید کے ایام میں شاپنگ کرتے ہیں لوگ۔ عید میں اچھے اور عمدہ کپڑے پہننا سنت بھی ہے، اس کے لیے خریداری کرتی ہے، کوئی حرج نہیں، ایک سنت کی نیت سے کریں گے، ثواب بھی ہے اس میں۔ لیکن یاد رکھیے، لباس خریدتے وقت خاص طور پر جو ذمہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، اپنے بچے اور بچیوں کے لیے لباس خریدتے وقت ذرا احتیاط سے کام لیں۔ شرعی اصول کے مطابق جو لباس ہو اس کو خریدا جائے، جو لباس شریعت کے اصول کے خلاف ہو ایسے لباس نہ خریدے جائیں۔ خاص طور پر عورتوں کے جو لباس آتے ہیں، آپ ایسے لباس خریدیں جو ان کے بدن کو پورے طور پر ڈھانکنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جس سے عورت کا سطر کھل جائے،
عورت کے چہرے اور ہاتھ کے علاوہ، ہتھیلی کے علاوہ پورا بدن کا حصہ غیروں کے لیے ستر ہے، گھر کے اندر بھی ستر ہے غیروں کے لیے. تو اس لیے ایسا لباس جو پورا ساتر ہو ایسا خریدے. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ کھلے ہیں، پیٹھ کھلی ہے یا پیر کھلے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے بھی نہیں خریدا جائے. بچپن سے عادت بنتی ہے، بچپن سے عادت بنتی ہے. حدیث میں ان عورتوں کا تذکرہ کیا گیا جو جہنم میں چلی جائیں گی. ان کی صفت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کاسیات عاریات، جو کپڑے پہن کر بھی ننگی لگتی، یعنی ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس کپڑے کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے. مثلا اتنے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں کہ اس کا سطر نظر آ جائے، پیٹھ نظر آ رہی ہے، چھاتی نظر آ رہی، سینہ نظر آ رہا ہے، ہاتھ نظر آ رہا ہے، پیر نظر آ رہا ہے. تو کپڑا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے. یہ اتنا ٹائٹ کپڑا پہنے کہ جس سے پوری ساخت اس کی نظر آتی ہو، تو کپڑا پہننا نہ پہننا دونوں برابر. یا اتنے پتلے کپڑے پہنتی ہیں کہ اندر کے صدر کا حصہ پورا نظر آتا ہو باہر، تو کپڑا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے. ایسی عورتوں کو جہنمی عورت حدیث میں کہا گیا. کہا کہ ممیلات مائلات، یہ عورت خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے اور مردوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہے. ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے. تو ایسے کپڑے پہننے سے عورتوں کو پرہیز کرنا چاہیے. لیکن عورتیں پہنتی کب ہیں؟ جب ان کے مرد ان کو اس طرح کے کپڑے خریدوا کر دیتے ہیں. ایسی ہی لباس میں یہ بھی یاد رکھیے، حدیث میں فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان پر لعنت کی گئی. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں، ان کی طرح لباس پہننا چاہتی ہیں. آج کل مسلمانوں میں بھی رواج بنتا جا رہا ہے کہ وہ مردوں کے لباس پہننے لگتے ہیں، عورتیں مردوں کا لباس پہننے لگتی ہے. یہ حرام ہے عورتوں کے لیے. ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے جو مردوں کی طرح بننا چاہتی ہیں. اور ایسے مرد جو عورتوں کی طرح بننا چاہتے ہیں، عورتوں کی طرح اسٹائل سے بولتے ہیں، عورتوں کی طرح چلتے ہیں، عورتوں کے سے لباس پہنتے ہیں، عورتوں کے سے زیور پہنتے ہیں، ایسے مردوں پر بھی لعنت کی گئی ہے. اور وہ عورتیں جو مرد کی طرح بننا چاہتی ہیں اور مرد کی طرح گھومنا چاہتی ہیں، مردوں جیسے لباس پہننا چاہتی ہیں، ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے لعنت کی ہے. جس پر اللہ کی لعنت ہو پھر کہاں وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ ان کا خاتمہ کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے کہ جو لباس خریدے وہ شریعت کے حدود کے اندر ہے. عید کے دن نئے کپڑے اور عمدہ کپڑے پہننا سنت ہے. تو ایک سنت کے لیے ہم حرام کام کو اختیار نہ کریں، سنت کو حرام کے ذریعے سے ہم پورے کرنے والے نہ بنے، سنت کا بھی مذاق ہو جائے گا. چوتھی چیز، عید کے ایام ہیں، ہم اللہ نے جن کو دیا ہے وہ اپنے لیے تو تیاری کرتے ہیں کہ ہم اچھے کپڑے پہنے، ہماری اولاد اچھے کپڑے پہنے، لیکن آپ کو ان غریبوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان پریشان حالوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو آپ کے معاشرے میں ہو سکتے ہیں، آپ کے خاندان میں ہو سکتے ہیں، آپ کے محلے میں ہو سکتے ہیں، جن کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ جو بیچارے اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے اچھے اور نئے کپڑے خرید سکیں. اب ایسے لوگوں کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں، خاندان کے لوگ ذمہ دار ہیں، محلے کے لوگ ذمہ دار ہیں. تو ہم اپنے خاندان میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، اپنے محلے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو بیچارے محتاج ہیں، دانے دانے کے لیے محتاج ہیں، کپڑوں کے لیے محتاج ہیں، عید کی تیاریوں کے لیے محتاج ہیں. ایسا نہ ہو کہ دنیا بھر میں تو ڈھنڈورا پیٹا جائے لیکن گھر میں ہمارے
خستہ حالی ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. آپ دوسروں کو دیجئے, بہت دیجئے, اللہ اور برکت دے گا, لیکن جو اپنے مقامی ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں, ان میں بھی جو خاص طور پر محتاج ہیں, جو خاص طور پر ضرورت مند ہیں, ان کو تلاش کر کر کے آپ ان کے پاس جائیے. ان کے آپ کے گھر میں آنے کی آپ امید نہ کیجیے. بہت سے لوگ ایسے خوددار ہیں جو بھوکے مرنا گوارا کرتے ہیں, جو پرانے کپڑوں پر عید گزارنا گوارا کرتے ہیں. کسی کے سامنے زبان کھولنا یہ مرنے سے کم نہیں سمجھتے. ایسے غیرت مند, ایسے خوددار آج بھی موجود ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے, ان کے پاس جانا چاہیے, اور وہ قبول کریں تو ان کو احسان کو ماننا چاہیے کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا. ایسے لوگوں پر ہم احسان نہیں کرتے, وہ قبول کر کے ہم پر احسان کرتے ہیں. اس لیے کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, ہمارے مال میں جو مالدار ہیں ان کے مال میں حق ہوتا ہے, مانگنے والوں کا, محتاجوں کا حق ہوتا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, ہم صدقہ کرتے ہیں, سامنے والوں پر احسان نہیں کرتے. ان کا مال ہے, یہ محتاجوں کا مال ہے, وہ ضرورت مندوں کا مال ہے, وہ ہم ان کا حق ہے جو ہمارے پاس تھا ہم نے ادا کر دیا. اللہ کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے, اور ان کا بھی ہمیں مشکور ہونا چاہیے جنہوں نے ہمارے صدقے کو قبول کیا, جنہوں نے ہماری زکوٰۃ کو قبول کیا. اگر وہ قبول نہ کرتے ہم کہاں ادا کرتے؟ تو اس لیے اس کی بھی ذرا کوشش کیجئے, اپنے جو آس پاس میں یا محلے میں یا خاندان میں ایسے محتاج ہیں, ایسے موقع پر ضرور ان کو یاد رکھا جائے اور ان کو خوش کرنے کی بھی کوشش کی جائے. اللہ تعالیٰ قبول کرے, ان ایام کو خیر کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے. جو عید آنے والی ہے پوری ملت کے لیے اس کو مبارک فرمائے. آمین.